جن پر آپ نے انعام کیا ہے، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ کن پر انعام کیا ہے؟ قرآن کریم اس کی خود وضاحت کرتا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان چار طبقوں پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے، چار طبقوں پہ۔ پہلا طبقہ نبی کا، انبیاء کرام پر اللہ کا انعام ہے، گویا اے اللہ ہمیں جو سیدھا راستہ دکھلائیے، کس کا راستہ ہونا چاہیے؟ وہ نبیوں کا راستہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد من النبیین کے بعد والصدیقین، اور صدیقوں کا راستہ اختیار، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی جماعت کے جتنے لوگ ہیں اس جماعت والا راستہ ہمیں عنایت فرمائے۔ والشہداء، اور شہیدوں والا راستہ عنایت فرمائے۔ شہداء میں کون ہے؟ حضرت امیر حمزہ، اور نہ جانے کتنے لوگ شہداء ہیں، انہی شہداء میں حضرات حسنین بھی ہیں، امام حسن امام حسین ہیں، رسول اللہ کے چچا حضرت امیر حمزہ ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ گویا ان شہداء کا جو راستہ تھا وہ راستہ ہمیں عنایت فرمائے۔ والصالحین، اور ان کے علاوہ بقیہ تمام نیک لوگوں کا راستہ عنایت فرمائے۔ تو گویا ہم نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عنایت فرمائیے، یعنی صراط الذین انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا ہے ان کا راستہ۔ اور انعام جو کیا ہے چار طبقے پہ کیا ہے، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ تو گویا نبیوں والا راستہ بھی ہمیں عنایت فرمائیے، شہیدوں والا راستہ بھی عنایت فرمائیے، صدیقوں والا بھی راستہ عنایت فرمائیے، اور اولیاء اللہ والا بھی راستہ ہمیں عنایت فرمائیے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اور ظاہر بات ہے قرآن کی آیت میں نے بتلائی کہ انعام چار طبقے پر ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب یہاں غور کرنے کی چیز ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ، صالحین کا راستہ، ان کا راستہ ہے کون؟ وہی شریعت کا راستہ ہے۔ ایسا تو نہیں کہ سب کا راستہ الگ الگ ہے۔ بھئی نبی کا راستہ جو ہے وہی راستہ صدیقوں کا ہے، جو نبی کا راستہ وہی راستہ شہداء کا ہے، جو راستہ نبی کا وہی راستہ اولیاء اللہ کا ہے۔ تو ڈائریکٹ اللہ اگر یہ کہہ دیتا کہ صراط الرسول، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے، یعنی رسول کا راستہ دکھلائیے۔ صراط الرسول کہہ دیتا، رسول کا راستہ، تب بھی بات وہی ہوتی۔ مگر اللہ یہ نہیں کہہ رہا، یا اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا صراط القرآن، بھئی قرآن کا راستہ کیا؟ نبیوں والا راستہ، شہیدوں والا راستہ۔ مگر اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ کیا کہا؟ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے ان کا راستہ عنایت فرمائے۔ اصل میں اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ یہ کہتا صراط القرآن، کتاب والا راستہ عنایت فرمائیے، تو کتاب والا راستہ کون جان سکتا؟ پڑھا لکھا انسان نا، جاہل کے لیے تو نہیں ہوتا وہ راستہ، اور اسلام تو سب کے لیے۔
دوسری وجہ، اسلام یا شریعت صرف کتابوں کے پڑھ لینے سے نہیں آتی۔ آدمی چاہے کہ کتاب پڑھ کر علم آ جائے کافی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ایک ڈاکٹر ڈاکٹری اصول پڑھ کر ڈاکٹری نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ پریکٹس نہ کرے، جب تک کہ کسی کی تربیت میں نہ رہ لے، کسی بڑے ڈاکٹر کی تربیت میں رہ کر ٹریننگ لیتا ہے اور ٹریننگ کی سند حاصل کرتا ہے، تب کہیں جا کر اسے مانا جاتا کہ ہاں یہ ڈاکٹر ہے۔ کتاب کا علم صرف کافی نہیں ہے بلکہ تربیت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اے اللہ، ہم کتاب کا علم تو حاصل کر لیں گے مگر اہل علم کی تربیت ضروری ہے، علماء کی نگرانی میں رہنا ضروری ہے، صلحاء اور بزرگان دین کی تربیت ضروری ہے۔ اگر ان کی تربیت سے ہمیں ہمارے علم کو سند ملے گی تو سمجھا جائے گا واقعی اس کا علم مستند ہے۔ اور صرف کتاب میں پڑھ کر آدمی علم حاصل کرنا چاہے تو جگہ جگہ بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ صرف کتابی علم نہیں کہلاتا، بلکہ تربیت والا علم، ٹریننگ والا علم، نگرانی والا علم اگر ہے تو وہ علم حقیقت میں علم ہے۔ اسی لیے ہم میں سے ہر کوئی کہیں پر بھی کسی سے کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی دین کا راستہ پوچھے تو صرف یہ نہ دیکھے کہ وہ جانکار بہت زیادہ ہے، صرف جانکار ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص کا رشتہ اللہ کے ولیوں سے ہے یا نہیں ہے، نبی انبیاء کرام سے ہے یا نہیں ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین سے ہے یا نہیں ہے، کیونکہ چار طبقے کے راستہ پر جو چلتا ہے وہی انعام علیہم ہے، وہی انہی پر انعام۔ اس لیے صراط القرآن نہیں کہا گیا، صراط الرسول نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا اے اللہ ہمیں وہ راستہ عنایت فرما جس راستے پہ چلنے والوں پر آپ نے انعام فرمایا ہے، یعنی نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہداء کا راستہ اور اولیاء اللہ کا راستہ۔ اس کے بعد ہے غیر المغضوب علیہم، غیر کے معنی آتا ہے علاوہ، نو بھی کر سکتے ہیں، علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔ مغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا ہے، جن پر غصہ ہوا گیا ہے، جن پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل کیا گیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم کا ترجمہ ہوگا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل کیا گیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم کا ترجمہ ہوگا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل کیا گیا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل کیا گیا ہے۔ غضب کون نازل کرے گا؟ اللہ نا۔ تو یہاں تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جن پر آپ نے غضب نازل کیا، جس طرح انعام کرنے میں کہا گیا کہ جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا، مگر یہ کہا جا رہا جن پر غضب نازل کیا گیا۔ در حقیقت ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، مگر اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی اور زحمت اور تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، بلکہ اسے چھپا لیا جائے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ قرآن ہمیں ادب بھی سکھلاتا ہے۔ انعام، اکرام، نعمت، دولت ملنا اور دینا یہ بڑا اچھا کام ہے، تو اللہ سے ہم کہیں گے اے اللہ آپ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ آپ نے مجھے دولت عنایت فرمائی۔ اور بیماری کدھر سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے نا۔ مصیبت کہاں سے آتی؟ اللہ کی طرف سے نا۔
تو کیا ہم یہ کہیں گے اے اللہ تم نے مجھے بیمار کر دیا، اے اللہ تم نے مجھے یہ مصیبت دے دی؟ جی نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ جس طرح یہاں انعام میں تو کہا گیا تو نے انعام کیا، مگر غضب نازل کرنے میں اللہ کیا کہا؟ جن پر غضب نازل کیا گیا۔ کون غضب نازل کیا اس کی وضاحت؟ اسی طریقے سے جب بیماری ہم کو ہو، ہم کہیں ہم بیمار ہو گئے، ہم مصیبت زدہ ہیں، ہم پریشان حال ہیں، یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے پریشان کر دیا، یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے بیمار کر دیا۔ ہاں انعام و اکرام ہم پر ہو اور آسائش ہو تو ہم کہیں شوق سے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں دولت عنایت فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے۔ تو اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے اور بری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی ہے، یہ ادب سکھلایا گیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل کیا گیا۔ غضب کن پر نازل کیا گیا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت اس کی رہنمائی کر رہی ہے۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، قرآن کریم میں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی اور جن پر اللہ نے غضب نازل فرمایا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے اللہ نے بعض لوگوں کو بندر بنا دیا اور بعض لوگوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ پچھلی امتوں میں سے ایک امت یہودیوں کی جماعت تھی۔ اس جماعت کو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کب کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا۔ ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ تو گویا غیر المغضوب علیہم سے مراد ہوں گے یہودی، غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی، کہ اے اللہ ہمیں وہ راستہ عنایت فرما جو نبیوں والا ہے، صدیقین والا ہے، شہداء و صالحین والا ہے، نہ کہ یہودیوں والا راستہ عنایت، یہودیوں والا راستہ ہمیں عنایت نہ فرما۔ اس کے بعد کا جملہ ہے وَلَضَّالِّينَ، ضال کے معنی آتے ہیں گمراہ، اور نہ گمراہوں کا راستہ عنایت فرما۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں۔ کون ہے گمراہ؟ عیسائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الضالین سے مراد ہے عیسائی۔ تو گویا نہ عیسائیوں کا راستہ ہمیں چاہیے، نہ یہودیوں کا راستہ ہمیں چاہیے۔ ہمیں کن کا راستہ چاہیے؟ نبیوں کا راستہ چاہیے، اولیاء اللہ کا راستہ چاہیے۔ اب غور کیجئے دوستو، ہم لوگ ہر نماز میں اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عیسائیوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ ظالم سے کون مراد ہے؟ عیسائی۔ اور غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم سے مراد یہودی۔ اے اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ نہ دے، ہمیں عیسائیوں کا راستہ نہ دے، بلکہ بزرگوں کا راستہ دے، صالحین کا راستہ دے۔ اب غور کیجئے کہ ہم لوگ جو اس دعا کو مانگنے کے بعد اپنی زندگی کے دوسرے مرحلے میں چلتے ہیں تو کن کے راستے کو اپناتے ہیں؟ یہودیوں کے راستے کو نا، عیسائیوں کے راستے کو نا۔ تو بتائیے ہماری دعا میں اور ہمارے عمل میں کتنا تضاد ہے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کا راستہ ہمیں نہ دے، اور پھر نکلتے ہیں تو انہی کا راستہ اپناتے ہیں۔ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ یہودیوں کا راستہ ہمیں نہ دے، اور پھر انہی کا راستہ اپناتے ہیں۔ بتائیے ہماری دعا قبول ہوگی یا رد ہو جائے؟ بھئی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اور پھر اس درخواست کے خلاف ہم قدم اٹھا رہے ہیں، تو بتلائیے ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اس لیے پہلی چیز ہمیں دھیان یہ رکھنی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عنایت فرما، یعنی نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، اور صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جو جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، یعنی یہودیوں کا راستہ ہمیں عنایت نہ فرما، وَلَضَّالِّينَ، اور گمراہوں کا راستہ بھی ہمیں عنایت نہ فرما۔
یہ تو وہ تفسیر ہوئی جو حدیث پاک میں موجود ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد عیسائی ہے، مگر اسی کو ہمارے علماء نے مزید وسعت دی ہے اور فرمایا ہے کہ جن کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، جن کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں وہ ضالین میں، وہ مغضوب علیہم میں داخل ہیں، اور جن کے اعتقاد بگڑے ہوئے ہیں وہ ضالین میں داخل ہیں۔ جن کا عمل بگڑا ہوا ہے، اب ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم برائیوں میں مبتلا ہیں، ہم زنا میں مبتلا ہیں، ظاہر زناکار پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ ہم سود خوری میں مبتلا ہیں، یقیناً ہم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ ہم حرام کاری میں لگے ہوئے ہیں، یقیناً ہم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ تو جن کے اعمال گڑبڑ ہیں وہ مغضوب علیہم ہیں، اور جن کا اعتقاد عقیدہ بگڑا ہوا ہے وہ ضالین میں داخل ہے، گمراہ۔ عقیدہ کن کا بگڑا ہوا ہے؟ آج ہم الحمدللہ حمایت نگر میں تو ایسی بات نہیں ہے، حمایت نگر کے باہر آپ جا کے دیکھیے، جاتے ہوں گے تو بہت سے عمر کھیڑ میں جا کے دیکھیے کتنے بگڑے ہوئے عقیدے ہیں کہ دینے والا اللہ ہی صرف نہیں ہے، دینے والے شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے، دینے والے فلاں بھی ہیں۔ تو عقیدہ بگڑا ہوا ہے، جن کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو، جو اپنے عقیدے میں بہت زیادہ افراط کر رہے ہو، غلو کر رہے ہو، حد سے آگے بڑھ رہے ہو، بدعات میں مبتلا ہو، وہ ضالین میں داخل ہے۔ قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ حد سے آگے بڑھنے والا، غلو کرنے والا، عقیدے کی بگاڑ رکھنے والا ضالین میں داخل ہے، اور جن کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں وہ مغضوب علیہم میں داخل ہے۔ صرف یہودی اور عیسائی مراد نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ یہودی اور عیسائی موجود نہیں ہے، بلکہ جن کے اعمال بگڑے ہیں وہ مغضوب علیہم ہیں، اور جن کے اعتقاد بگڑے ہوئے ہیں ان کے وہ ضالین ہیں۔ ہم ہر روز یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ بگڑے ہوئے اعمال والے کے راستے کو ہمیں نہ اپنانے دے، اور جن کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ہمیں بچا لے، بلکہ جن کے اعمال بھی اچھے ہیں اور عقیدہ بھی اچھا ہے، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، وہ راستہ ہمیں عنایت فرما۔ تو بتائیے ہر 5 وقت کی نماز میں، سنتوں میں، فرائض میں ہم روزانہ یہ دعا مانگتے ہیں، روزانہ کہ اللہ نبیوں والا راستہ ہمیں عنایت فرما، اور پھر باہر نکل کر غیر والا راستہ اپنا لیتے ہیں، اسی لیے ہماری دعا کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال وَلَضَالِّينَ کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ آمین کہنا چاہیے۔ آمین، آمین کہنا مسنون ہے، سنت ہے، قرآن کا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے، لیکن جب بھی وَلَضَالِّينَ تک پہنچا جائے تو آمین کہنا چاہیے۔ آمین کہنا سنت اور مسنون ہے۔ آمین کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو قبول فرما۔ بھئی دعا مانگے نا، ہر مرتبہ دعا مانگتے ہیں نا، اللہ یہ کام کر دے، اللہ یہ کام کر دے، اللہ یہ کام کر دے، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے صدقے میں تو اسے قبول فرما، کہتے ہیں نا۔ تو ہم نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ ہمیں بتلا دے، ہمیں وہ کر دے، وہ کر دے، وہ کر دے۔ اب قبولیت کی درخواست تو کرنی پڑے گی نا، تو آمین، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، استجب دعانا، ہماری دعا کو تو قبول فرما لے۔ اس لیے آمین کہنا سنت ہے۔ اسی لیے نماز پڑھ رہے ہو تب بھی، نماز نہ پڑھ رہے ہو تب بھی، خارج میں بھی ہم کو آمین کہنا ہے، اور نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آمین کہنا ہے، مگر نماز کا آمین دوسرے انداز سے، اور
خارج کا آمین دوسرے انداز سے. اب نماز میں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، جہری نماز ہے، زور زور سے تلاوت ہو رہی ہے. اس تلاوت کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے قولوا آمین، تم لوگ بھی آمین کہو. لہذا سارے مقتدیوں کو آمین کہنا ہے، مگر آہستہ، زور سے نہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے زور سے آمین کہا، روایتوں میں آتا، مگر سمجھنے کا پھیر ہے. ارے بھائی 100 آدمی موجود ہوں اور 100 آدمی آہستہ سے کوئی جملہ بولے گا تو مجموعی طور پہ کیا ہو جائے گی؟ آواز تیز ہو جائے گی نا. سیم یہی کیفیت تھی، وہ آہستہ آواز، مگر سبھوں نے کہا آہستہ آہستہ تو وہ کیا ہو گئی؟ تیز ہو گئی. اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جہر سے ہوئی، زور سے آمین کہا. وہ زور سے کہا نہیں گیا تھا، کہا تو گیا آہستہ، مگر سبھوں نے ایک ساتھ بیٹھ وقت کہا تو وہ بن گئی تیز. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ آمین ہم کو کہنا ہے آہستہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جائے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. چونکہ صرف امام جو نماز پڑھاتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ کے بعد وہ بھی آہستہ سے آمین کہتے ہیں. ان کے آمین کہتے ہوئے جس طرح ہم آمین کہتے ہیں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اور فرشتے کہتے ہیں اللہ تو اسے قبول کر لے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ تو اسے قبول کر لے. تو جب فرشتوں جیسا نیک اور پاکیزہ مخلوق ہماری دعا کے قبول ہونے کی درخواست کرے تو دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے جس وقت فرشتہ آمین کہہ رہا ہے اسی وقت ہمیں بھی آمین کہنا ہے اور آہستہ سے آمین کہنا ہے. الحمدللہ اس سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے گزر چکی ہے. سورہ فاتحہ کی بے پناہ فضیلتیں ہیں. اب بعض فضیلتیں تو وہ ہیں جن کا تعلق بابا گیری سے، اور میں بابا گیری کا مخالف ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ بگڑ گیا ہے، اسی وجہ سے مخالف ہوں، ورنہ حقیقت میں مخالف نہیں. بہرحال یاد رکھ لیجئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اسم اعظم ہے. سورہ فاتحہ میں اسم اعظم ہے. اسم اعظم کیا چیز ہے بھائی؟ اسم اعظم کا لغوی معنی ہے بڑا نام. اللہ کے ہر نام بڑے ہیں، اللہ کا ہر نام بڑا ہے، مگر ہر بڑے نام میں وہ تاثیر نہیں ہے جو تاثیر اسم اعظم میں. اسم اعظم کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اس کو پڑھ کر جو کہہ دیا جائے وہی ہوگا، الٹا کہے سیدھا کہے وہی ہوگا، صحیح بات کرے تو غلط بات کرے تو سب وہی ہوگا. ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں، اور اتنے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کے ماننے والوں میں سے جو لوگ تھے ان میں سے یعنی ان کے رشتہ داروں میں سے ایک صاحب تھے، ان کو اللہ پاک نے اسم اعظم بتا رکھا تھا. وہ پہلے سے کسی سے سیکھ رکھا تھا. اصل میں کیا ہے، کوئی چیز جان لینا کافی نہیں ہے، اس کا استعمال جاننا ضروری ہے. اب جیسے کلونجی ہے، حدیث میں آتا کلونجی میں ہر مرض کی شفا ہے. بات صحیح ہے، مگر کس طریقے سے استعمال کریں گے تو شفا ہے یہ سبوں کو معلوم نہیں. اسی طرح اسم اعظم بے شک اسم اعظم ہے. کوئی حدیث آتی ہے کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، کسی حدیث میں ہے کہ 28ویں پارے میں اسم اعظم ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. تو اصلاً طریقہ استعمال ہے.
اس شخص کو طریقہ استعمال معلوم تھا، کسی اپنے بڑوں سے اس نے طریقہ سیکھ رکھا تھا۔ ایک عورت، اس عورت نے اس اسم اعظم والے کو پٹی پڑھائی اور کہا کہ بھائی تو اگر حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دے تو میں تیری ہو جاؤں گی۔ عجیب داستان ہے، ہر دور میں عورتوں نے لوگوں کو استعمال کیا انبیاء کے خلاف۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک عورت سامنے آئی اور اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا جو اس میں اعظم جانتا تھا۔ ظاہر ہے اللہ کا ضابطہ تو بدل نہیں سکتا، ہاں اللہ کا ضابطہ نہیں بدل سکتا، اپنے کرے یا غیر کرے ضابطہ نہیں بدلتا۔ دیکھیے صبح سویرے اٹھنا یہ روزی کے ملنے کا ذریعہ ہے، صبح سویرے اٹھنا روزی کے ملنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ روزی اسی وقت تقسیم ہوتی ہے، روزی اسی وقت تقسیم ہوتی ہے، تو اس تقسیم کے وقت میں لائن میں جو کھڑا رہے گا اس کو روزی ملے گی نا۔ ہم سوئے رہیں گے تو روزی کہاں ملے گی، ہم لائن میں ہیں ہی نہیں تو روزی کیسے ملے گی۔ غیر مسلم اس وقت کھڑے رہتے ہیں، اس لیے وہ ترقی پہ ہے، اللہ کا ضابطہ بدلتا نہیں۔ اس شخص نے پہاڑ پہ بیٹھ کر کے حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے اس اسم اعظم کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ مانگنا چاہ رہا تھا کہ اے اللہ موسیٰ کی ہونٹ کو لٹکا دے، یعنی بول ہی نہ پائے، ایمان کی دعوت نہ دے سکے۔ اختیار تو سب چیز پہ اللہ کا ہے، نبی کے خلاف بد دعا وہ بھی اسم اعظم کے ذریعے۔ اس شخص نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا اے اللہ میری ہونٹ نیچے لٹکا دے۔ حضرت موسیٰ کی جگہ اس نے خود اپنا نام لے لیا اور پوری ہونٹ نیچے لٹکا، کیونکہ اس میں اعظم پڑھ چکا تھا، اس میں اعظم کا اثر تو ہونا ہی تھا، اس لیے پوری ہونٹ نیچے آ گئی۔ اب ظاہر بات ہے بولنے کی طاقت نہیں ہے، اب دوبارہ اس میں اعظم پڑھ کے آپ دعا مانگ نہیں سکتے، اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ اس میں اعظم کی یہ تاثیر ہے، مگر یہ طریقہ سب کو نہیں معلوم ہوتا، اور اگر معلوم بھی ہو تو سب بتلاتا نہیں۔ ایک بوڑھے بھی آتے اللہ والے، بیچارے غریب مفلس دیوالیہ تھے، بہت پریشان حال تھے، اس میں اعظم کے استاذ، اس میں اعظم کے استاذ تھے اور بہت ہی غریب مفلس و قلاش تھے۔ آپ جیسے لوگوں میں سے کسی کو خبر مل گئی کہ فلاں صاحب کے پاس اس میں اعظم ہے، وہ دوڑتے ہوئے پہنچ گئے ان کے پاس اور کہا صاحب ہمیں اس میں اعظم بتلا دیجیے۔ کہا بیٹا یہ آسانی سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے، کہا خدمت کر لیں گے۔ اس نے سوچا کہ بھئی خدمت میں لگ جاتے ہیں، اس میں اعظم کے ذریعے ایک مرتبہ تو وہ مانگیں گے پورا سونا اتر آئے گا، کیا پریشانی۔ چنانچہ خدمت میں لگ گیا، 10 سال تک خدمت کیا۔ 10 سال تک خدمت کرنے کے بعد حضرت لیٹے ہوئے تھے، حضرت بیچارے غریب آدمی، بوڑھے آدمی ایک چارپائی پہ باہر لیٹے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اللہ والا ہے، ہاں ایسے ہی دیوانہ کی طرح۔ یہ صاحب پیر دبا رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تو بہت دن سے خدمت کر رہا ہے، آخر راز کیا بول تو۔ کہا حضرت وہی جو شروع میں درخواست کیا تھا۔ کہا کیا؟ کہا اس میں اعظم بتا دیجیے۔ کہا اچھی بات، تو چلا جا جنگل میں، چلا جا فلاں جنگل میں ایک بوڑھا ہوگا ضعیف انسان، اس ضعیف انسان کو سلام کر کے آ جا، اور جو بھی کیفیت تم دیکھو وہ ہرگز اس پہ کچھ بولنا نہیں، ٹھیک ہے۔ گیا، جب وہ جنگل میں گیا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی کمزور مڑیل قسم کا انسان ہے، وہ لکڑی کاٹ رہا ہے،
اور لکڑی کاٹ کے اپنے سر پہ ڈال رہا ہے، بوڑھا ہے وہ سر پہ ڈال رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ آگے بڑھ کر کے میں تھوڑی مدد کر دوں، پھر خیال آیا کہ انہوں نے منع کیا، وہ کاٹ کر کے لائے، اب دھو تو نہیں سکتے تھے، انہوں نے آواز لگائی، یہ خود سن رہا کہ اے شیر باہر نکل میری مدد کر۔ شیر آ گیا، حضرت وہی بڈھا مڈیل قسم کا انسان وہ شیر پر بیٹھ گئے اور اپنی گٹھری یعنی لکڑی کا جو کیا بوجھا کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے، وہ اس شیر پر رکھ دیا اور اژدہا کو آواز دیا، اے اژدہا تو ادھر آ گیا۔ آتے ہی حضرت نے اپنے ہاتھ سے اژدہے کو پکڑ لیا اور شیر کو مارا، اژدہا سے کہا چل۔ یہ طاقت تھی اس شخص میں کہ شیر کو آواز دیتے ہیں تو شیر ان کی سواری بن جا رہا ہے، اژدہا کو آواز دیتے ہیں تو اژدہا ان کا کوڑا بن جا رہا ہے۔ یہ شخص پورا منظر دیکھ رہا اور افسوس کر رہا ہے کہ یار اس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے اور پھر اتنا زیادہ غریب کیوں ہے۔ وہ پیچھے پیچھے رہا، دیکھتا رہا، جب جنگل سے باہر نکل گئے اور دشمنوں کے خطرے سے نکل چکے تو پھر اژدہا کو بھی چھوڑ دیا اور شیر کو بھی چھوڑ دیا، کہا بھاگ جا۔ اور وہ گٹھڑی انہوں نے اٹھائی اپنے سر پہ اور چلتے بنے۔ بوڑھا آدمی کہاں بیچارے کا پیر صحیح ہو، ایک جگہ ٹھوکر لگ گئی اتفاق سے، ایک نواب صاحب کو مالدار آدمی تھے، ان کے پیر میں ٹھوکر لگی، بیچارے گر پڑے ہوئے اور اتفاق سے لکڑی کا گٹھڑ بھی اسی کے اوپر گر پڑا تو چوٹ بھی لگی اس مالدار شخص کو۔ اس چوٹ لگنے کے بعد کہاں اس کو برداشت ہو سکتا تھا، اس مالدار نے اٹھ کر کے جوتے سے مارنا شروع کیا اس بڈھے کو۔ ترس آنا چاہیے کہ غریب مزدور آدمی ہے، ایک دھوکے سے گر پڑا ہے، اس نے مارنا شروع کیا اور یہ بیچارہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مگر وہ چھوڑ نہیں رہا۔ وہ جو دیکھ رہا تھا اس کو غصہ تو بہت آ رہا تھا کہ غلطی سے گرا ہے اور پھر بھی اس کو مار رہا ہے۔ خیر مار کر کے جب اس کا دل کو سکون مل گیا تو بڈھے کو ٹھوکر ماری اور کہا بھاگ جا۔ اتنا دیکھا اور اس کے بعد اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ جو پیچھا کر رہا تھا وہ پیچھا کرنے والا برداشت نہیں ہوا اسے، تو وہ چلا گیا، اپنے استاذ کے پاس پہنچا۔ استاذ نے کہا بیٹے کچھ دیکھا تم نے؟ کہا جی حضرت دیکھا، بہت ترس آیا اور غصہ بھی بہت آیا، لیکن آپ کا حکم تھا کہ کچھ ٹوکنا نہیں، اس لیے میں ٹوکا نہیں۔ کہا کیا کیا دیکھا؟ کہا دیکھا شیر آ گیا، اژدہا آ گیا، سب کچھ ان کے فرمان کے ماتحت ہے، مگر وہاں مار کھا رہے ہیں۔ کہا بیٹا جب تک ویسا صبر و تحمل نہیں ملے گا تب تک اسم اعظم نہیں ملے گا۔ مجھے جو اسم اعظم ملا ہے وہ اسی شخص سے ملا ہے، وہ اسم اعظم کا ماہر ہے، اتنا بڑا ماہر ہے کہ جنگل کا اژدہا بھی اس کے ماتحت ہے، شیر بھی ماتحت ہے، مگر صبر اتنا ہے کہ خود مار کھا رہا ہے مگر اس کے خلاف نہیں زبان کھول رہا ہے۔ یہ ہے اسم اعظم۔ اسم اعظم ہر ایک شخص کی چیز نہیں ہوتی ہے، ہر شخص ایٹم بم نہیں رکھ سکتا ہے، ہر شخص اسلحہ نہیں رکھ سکتا ہے، سب کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس لیے بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اسم اعظم ہے۔ اب اسم اعظم کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو روزی کی مشقت کبھی نہیں ہوگی، روزی کی دولت، روزی کی مشقت کبھی نہیں ہوگی۔ روزانہ تہجد کے وقت میں 41 بار پڑھتا ہے تو روزی کی مشقت ختم۔ روزانہ اگر فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اور فجر کے فرض سے پہلے فجر کی سنت اور فرض ان دونوں کے بیچ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس طریقے پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میم کو الحمد میں ملا دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ نہیں پڑھتا،
بلکہ پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری کی پوری سورہ 41 بار پڑھتا ہے روزانہ، ایک چلہ 40 روز تک پڑھ لے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ اس مقصد میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ بزرگان دین کا فرمان بھی ہے اور حدیث رسول میں موجود ہے۔ اس لیے اس سورہ کا بے پناہ مقام ہے، جادو کے لیے، پیٹ کے درد کے لیے، سر کے درد کے لیے، نہ جانے کن کن چیزوں کے لیے اس سورہ کا بڑا زود اثر اور بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس سورہ سے بھی محبت رکھنی ہے، اور جب اس سورہ کو نماز میں پڑھیں تو آیتوں کا ترجمہ اور تشریح ہم اپنے سامنے رکھیں۔ ایک مرتبہ پھر میں ترجمہ دہرا دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، جو بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا ہے۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہے۔ آمین۔ اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما۔ دعا